فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، تم دخل دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسماء علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی نہایت جوہر افشاں نظم پر گفتگو کا سلسلہ تسلسل اور تدریج کے ساتھ جاری ہے۔ آج کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مکمل کر لیں۔ اسماء علی مرتضیٰ علیہ السلام کے شمائل، معارف اور مناقب پر حکیم الامت نے بات مکمل کر لی ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب حکیم الامت علیہ الرحمہ آپ کے اسماء کے پرتوات پر گفتگو شروع کر رہے ہیں کہ آپ کی شخصیت، آپ کا صاحبان علم و عرفان، آپ کی خلافت، آپ کی امامت، آپ کی سیرت، آپ کے اسماء مبارکہ کی ذوفشانیاں، ان اسماء کا ذل و بروز، ان اسماء کی برکت، ان اسماء کی لطافت، اس کی حلاوتیں، ان اسماء کے تلذذات کا اس امت پر کیا اثر، خوشگوار اثر اور کیا حسین نتیجہ مرتب ہو سکتا ہے اگر امت آپ کی ولا میں آ جائے، امت اہل بیت اطہار کا ولا اختیار کر لے، ان کی مودت کا دم بھر لے اور اہل بیت اطہار کے تمسک سے شاد کام ہو جائے۔ جس طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میرے اہل بیت اطہار سفینہ نوح علیہ السلام کی طرح ہے، جو بھی سفینہ میں پابہ رکاب ہو گیا، سوار ہو گیا، وہ عذاب سے محفوظ رہے گا، اور جس نے خلیفتان ثقلان، ثقل اول قرآن عظیم، ثقل ثانی اطرت رسول، ان سے تمسک کر لیا تو پھر وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، خواہ فرد ہوگا خواہ اجتماع۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لن یتفرق، یہ قرآن اور میری اطرت کبھی جدا جدا نہیں ہوں گے تاکہ میرے پاس حوض کوثر کے نزدیک پہنچیں گے۔ یہ بڑی کمٹمنٹس ہیں جو میرے آقا و مولا علیہ السلام نے انسانوں کے ساتھ اور امت کے ساتھ فرمائی۔ اب یہ اشعار جو ہیں ان میں امت کو حکیم الامت کی طرف سے تعلیمات ہیں، لہذا بہت قابل غور ہیں۔ اے ز جور چرخ نوہنجور تنگ، جام تو فریادی بیداد سنگ، یہ چرخ نوہنجار کے جور سے
جو آپ لوگ تنگ ہیں اے مسلمان، چرخ نوہنجار، یہ جو مرور زمانہ امتداد زمانہ کی ستم ظریفیاں ہیں اور جور و ستم ہیں، ظلم و تعدی ہیں، حکومتی سطح پر، تمدنی سطح پر، اجتماعی سطح پر، اختیار و اعتبار کے سطح پر ملت اسلامیہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ملت اسلامیہ، ملت ابراہیم، امت مرحوم، امت محمدیہ اپنے اصل فرض سے سبکدوش ہوتی، اپنے اصل فرض سے غافل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اصل فرض کیا ہے؟ اعلاء کلمت الحق، شہادت حق، امت مسلمہ کا امت دعوت کو پیغام آخرین پہنچانا، تاکہ دہر میں اسم محمد سے اجالا ہو جائے۔ چرخ ناہنجار کا جور جاری و ساری ہے اور اس وجہ سے فضا مقدر ہے، فضا میں تقدر ہے۔ 1300 سال، 1400 سال بڑا عرصہ ہے۔ بنو امیہ کے 100 سال، بنو عباس کے عروج کی 300 سال اور زوال کی بھی 200 سال، 500 سال بن گئے۔ پھر آل عثمان کی 600 سال ہیں۔ اس دورانی میں کبھی خارزم شاہی ہے، کبھی آل سلجوق ہے، کبھی آل عبید ہے، کبھی فاطمین مصر ہیں، کبھی صفوی ہیں، کبھی پہلوی ہیں، کبھی سلاطین دہلی ہیں۔ یہ سریر حکومت و اختیار پر جو لوگ متمکن ہوئے، ان کی وجہ سے کیا ہوا؟ جامے تو فریودی بیداد سنگ، جو ان کی بیداد رہی اس وجہ سے سنگ دلیاں پھیل گئیں، عدل نہ رہا، مواخات، مساوات، ربط باہم، یہ جو اسلام کی ضیاءپاشیاں ہیں، انوارات ہیں، وہ مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے روٹتے چلے گئے۔ اہل علم نے لکھا ہے، میں اس وقت ایک بڑے سنی عالم دین حضرت ابو الحسن الماوردی رحمہ اللہ تعالی، ان کی کتاب کا نام ہے الاحکام السلطانیہ، انہوں نے اختیار پر خوبصورت گفتگو کی ہے، رب جلیل ان کو اجر عطا فرمائے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ حکومت جس کو شرعی جواز حاصل ہے، وہ 3 طرح کی حکومتیں ہیں۔ وہ حکومت، وہ حکمران جس کو اللہ خود مقرر کر دے، جس طرح رب جلیل نے حضرت طالوت علیہ السلام کو حکمران بنایا۔ گو کہ سیدنا ذوالقرنین، سیدنا داود علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام حکمران ہیں، لیکن وہ نبی اور رسول ہیں، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ انبیاء کے علاوہ اہل اطاعت میں، اہل اتباع میں، اہل تسلیم میں، اہل رضا میں، امتوں میں، امت اسلام میں یہ پہلا شخص ہے کہ جس کو اللہ نے حکمران بنایا، یہ سیدنا طالوت ہے۔ ایک شرعی جواز کی صورت یہ ہے اور یہ اعلیٰ صورت۔ دوسری صورت کہ محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حکمران بنا دیں، جس طرح میرے آقا جب معراج پر تشریف لے گئے تو رب جلیل نے پوچھا کہ اے میرے حبیب، اہل عرض پر خلیفہ کس کو بنایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے بہترین کو بنایا ہے۔
رب جلیل نے فرمایا علی بن ابی طالب کو حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا بالکل اے میرے کریم رب، میں نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خلیفہ بنایا ہے۔ پھر جس طرح میرے آقا تبوک کی طرف گئے تو مدینہ شریف والوں پر سیدنا علی کو اپنا نائب، امیر، وزیر اور حکمران بنایا۔ حکمرانی کی دوسری صورت یہ ہے، یہ ثانوی طور پر اعلیٰ ترین صورت ہے۔ تیسری صورت جس کو شرعی جواز مہیا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یاد رہے جس سورہ میں مودت کی آیت ہے اس صورت میں یہ آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت مبارکہ کی وجہ سے اس سورہ کا نام ہے سورہ شورا، درجہ حوامیم کی صورت ہے۔ حامیم سے جو سورہ ہائے مبارکہ شروع ہوتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الحوامیم مخ القرآن، حوامیم صورتیں قرآن کا مغز ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وہ اس طرح ہے کہ مسلمانوں کا سواد اعظم، مسلمانوں کی اکثریت اپنی آزادانہ رائے سے کسی کو اپنا امیر بنا دے۔ خلفائے راشدین، خلفائے ثلاثہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کی ایک صورت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی شخص حکمران کسی اور طریقے سے بنے گا، خواہ وہ طریقہ تمرد کا یعنی جبر کا ہو، خواہ وہ طریقہ فریب کا ہو، خواہ وہ طریقہ طمع کا ہو، الماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کیا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں، اس عظیم عالم دین نے، عظیم مبصر نے بتایا ہے کہ پھر وہ حکومت انجسٹیفائیڈ ہوگی جو تمرد، جبر، طمع، فریب یا کسی اور حوالے سے بنے گی۔ بدقسمتی سے بنو امیہ سے لے کر آج تک جو ہماری حکومتیں بن رہی ہیں یا تو تمرد و جبر کے زیر اثر ہیں، یا تکبر کے، یا اطراف کے، اطراف سے مراد الف تے رے الف فے مترفین، یا پھر طمع ہے، یا پھر استعماریت ہے، یا پھر اشتمالیت ہے، یا کالونیلزم ہے، امپیریلزم، طرح طرح کے مفاسد ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں فساد فی الارض کی فضا ہے، فساد فی الارض ایک عرصہ، اور مسلمان اپنا فرض منصبی بحیثیت ملت ادا کرنے سے قاصر ہے۔ رب جلیل نے قرآن عظیم میں فرمایا اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ آیت قابل غور ہے، اس پر توجہ انڈیلنی چاہیے کہ یہ ملت کا اجتماعی اختیار ہے، ایک فرد کے پاس نہیں۔ اِمَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اگر ہم نے ان کو زمین میں تمکین بخشی، قرار بخشا، اختیار بخشا، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ یہ ظلم و جور کو ختم کریں گے، امن قائم کریں گے۔ تو یہ حکمرانی کس لیے ہوتی ہے کہ تمام مضر اور منفی رجحانات کو ختم کیا جائے اور خوشگوار پرامن فضا کو مترتب کیا جائے۔ یہاں سے حکمرانی کا مزاج سمجھ آتا ہے۔ حکیم الامہ قرآن، سنت اور تأمل امت کے عمیق فلسفی ہیں، گہرے فلسفی ہیں۔ آپ یقین کر لیں اتنا بڑا مبصر پچھلے 400 سال میں پیدا نہیں ہوا۔ تو شیخ فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ جو چرخ ناہنجار کی وجہ سے تیری حالت ہو گئی ہے اے وجود ملت اسلامیہ، یہ اسماء حیدر کرار کی روشنی میں یہ مریض جانبر ہو سکتا ہے، صحت یاب ہو سکتا ہے،
اور پوری تنومندی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ اپنے فرض کا خوشگوار مظاہرہ کر سکتا ہے۔ نالو فریاد و ماتم تا کجا، سینہ کو بھی ہائے پیہم تا کجا۔ نالو فریاد و ماتم کب تک چلے گا؟ اس کا نتیجہ کیا رہا ہے؟ سینہ کو بھی آئے پیہم تا کجا، یہ جو پیہم سینہ کو بھی ہو رہی ہیں، ماتم، فریاد، غم، حسرت، گلہ، شکوہ، اس کا فائدہ کیا؟ خیز او خلا کے جہان تازہ شو، شعلہ در بر کن خلیل آواز شو۔ اب حکیم الامت امامت کی برکات بتا رہے ہیں۔ امت مسلمہ سے خطاب فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے مولا المومنین، امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اہل بیت اطہار، نفوس رسول، اصحاب تطہیر، واجب المودت، جن کی مودت لازم ہے، جن سے تمسک لازم ہے، ان کی سیرت اور شخصیت کو قرآن اور سنت کی روشنی میں سمجھ لیا جس طرح میں نے سمجھایا۔ اب آؤ ایکشن کی طرف، عمل کی طرف۔ خیز، اٹھو، خلا کے جہان تازہ شو، تازہ جہان کی تخلیق کر لو، جہان تازہ کی تعمیر کر لو۔ جہان تازہ کی تعمیر کیسے ہوگی؟ احیاء کا عمل کیسے ہوگا؟ شعلہ در برکن خلیل آواز شو، وہ جو تحریک ہے، ولولہ ہے، وہ دوبارہ پیدا کر لو، خلیل کی آواز بن جاؤ۔ اہل بیت اطہار کون ہیں؟ سیدنا خلیل الرحمن کی آواز ہے، مکمل آواز ہے۔ جب سیدنا خلیل الرحمن علیہ السلام کو ابتلاءات سے گزارا گیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے تمام ابتلاءات سے گزارا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان تمام ابتلاءات پر پورے اترے، کامیاب ہوئے، اعلیٰ درجے میں۔ قرآن عظیم میں چند ایک ابتلاءات کا اجمالی ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے، نار نمرود کے حوالے سے۔ مصر میں جو ابتلائی، چند ایک ابتلاءات کا ذکر قرآن عظیم میں ہے۔ آپ کے علم میں کہ قرآن عظیم کا انداز تو اجمالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اپنی حیات طیبہ میں جو کل ابتلاءات آئے وہ 92 ہیں، 92۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم گرامی قدر محمد کے اعداد بھی 92 ہیں، محمد کے اعداد 92 ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اقبال ایک جگہ فرماتے ہیں، شعلہ عشق صد ابراہیم سوخت، عشق کا شعلہ 100 ابراہیم جلاتا ہے، تازے چراغ محمد بر افروز، پھر محمد کا چراغ پھوٹتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام فرماتے تھے، انی دعا ابی ابراہیم، میں اپنے پدر ابراہیم کی دعا ہوں۔ اس کیفیت کو حضرت اقبال نے شعر میں نبیذ کیا ہے، شعلہ عشق صد ابراہیم سوخ، تازیو چراغ محمد بر افروخت۔ تو
سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن کو جس وقت منصب فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے خلیل الرحمن میں نے آپ کو تمام انسانوں کا امام بنا دیا. قال ومن ذریتی، سیدنا خلیل نے فرمایا اللہ میری ذریت میں بھی سلسلہ امامت جاری رہے گا تاکہ یہ زمین عدل سے معمور رہے. تو کریم نے فرمایا لا ینال عہد الظالم، ہاں ایسا ہی ہوگا نا، ہمارا ظالموں کے ساتھ تو کوئی معاہدہ نہیں ہے، ہمارا معاہدہ ہماری نصرت کا وعدہ عادلین کے ساتھ ہے. ان اللہ یحب المقسطین اعدلوا هو اقرب للتقوی. تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں خلیلی رنگ دیکھنا ہے، کہیں اگر ابراہیمی تصویر دیکھنی ہے تو حضرت عبد المطلب سلام اللہ علیہ میں دیکھو، پھر نہایت اکملیت و جامعیت و خاتمیت کے ساتھ باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھو، پھر اہل بیت اطہار میں دیکھو. اب یہ صرف تعسف نہیں، صرف غم، تقریر، شکوہ، خطاب، ماتم، صرف یہ نہیں. خیز و خلا کے جہان تازہ شو، تازہ جہان برپا کر لو اور خلیل علیہ السلام کی آواز بن جاؤ. یہ تب ممکن ہے جب اسماء علی مرتضیٰ کی پیروی کرو گے، جب علوی رنگ میں خوش رنگ ہو جاؤ گے. با جهان نمساعد ساختن، هست در میدان سپر انداختن. یہ جو دنیا میں نامساعد حالات ہیں، ان نامساعد حالات کو رفع کر دو. پھر ہست در میدان سپر انداختن، جس وقت میدان میں آ جاؤ گے تو مودت اہل بیت اطہار تمہارے لیے سپر ہوگی. سپر امام علی مقام نے کربلا میں جب آپ کے تمام اعوان و انصار، آپ کے اقارب، آپ کے بھانجے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھائی سارے شہید ہو گئے علیہم السلام، تو آپ نے جب حضرت ابو طالب کا نیزہ حیدر کرار کی تلوار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا، یہ نوادرات سنبھالے میدان کارزار میں نکلے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ذبح عظیم کے تقاضے پورے کرنے کے لیے. تو آپ نے ایک بات یہ بھی فرمائی جو بار بار فرمائی، حل من ناصر ینصرونی فی اللہ. آج تک حضرت اقبال نے، میں نے گزشتہ نظم میں یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت اقبال نے فرمایا کہ وہ نغمہ آج تک ہے، آج تک آپ کے تکبیر سے ایمان زندہ ہے، وہ نعرہ آج تک گونج رہا ہے. کوئی اپنے قلب کے نہا خانوں میں وہ آواز سن لے، وہ آواز گونج رہی ہے، آفاق میں گونج رہی ہے. حل من ناصر ینصرونی فی اللہ، ہے کوئی ناصر جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے کلمہ کے اعلاء کے لیے نصرت کرے. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار اور سیدنا علی کی سیرت تمہاری سپر ہوگی. تمہارے اندر جوش، ولولہ، عظیمت، استقامت، ایثار، یہ سارے اقدار پیدا ہوں گے. مرد خود دورے کے باشد پختہ کور، با مزاج او بسوزد روزگار. وہ مرد جو پختہ کار ہو جائے، خود کو جان لے،
وہ اپنے اس مزاج استقامت و عزیمت و مودت سے روزگار حیات میں نقش پیدا کر سکتا ہے. گر نسازد با مزاج او جہاں می شود جنگ آزما با آسماں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے مزاج سے جہان میں سازگاری پیدا نہ ہو. می شود جنگ آزما با آسماں، جو اس کے ساتھ مقابلہ کرے گا گویا وہ آسمان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے خلاف برسر پیکار ہے. اب اس کی ہزیمت اور اس کی شکست یقینی ہے. برکند بنیاد موجودات را میدہد ترکیب نو ذرات را. حکیم الامہ فرماتے ہیں برکند بنیاد موجودات را، یہ جو موجودات کی بنیاد ہے، دنیا میں جو کچھ موجود نظر آ رہا ہے مادی طور پر، ناسوتی طور پر، اس کی بنیادوں کو دوبارہ جلا دینے کی ضرورت ہے. اور جلا کے لیے جو دستور ہے وہ اسماء علوی میں، اسماء علی مرتضی میں میسر ہے. بیدہت ترکیب نو ذرات را، یہ جتنے ذرات ہیں یہ آلودہ ہو چکے ہیں، ان کو صاف و شفاف کر کے دوبارہ مترکب اور مترتب کرنے کی ضرورت ہے اسماء حیدر کرار کی روشنی میں. ایک جگہ اردو میں فرماتے ہیں اس مارکہ میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ کہ جس مارکہ میں حیدر کرار نہ ہو وہ مارکہ جسٹیفائیڈ نہیں ہے. ذرا تاریخ میں نظر دوڑائے. تبوک کی جنگ میں میرے آقا نے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مدینہ شریف کا امیر بنایا، اپنا خلیفہ بنایا. غزوہ اسرت میں جب وہاں گئے تو بغیر ایک تیر چلائے مسلمانوں کو عسکری مقاصد میسر آ گئے. ہرقل روم بھاگ گیا تھا. جس جنگ میں حیدر کرار نہیں گئے وہ جنگ عملاً نہیں لڑی گئی، تلواروں کی جھنکار نہیں تھی، نیزہ و تیر و تبر نہیں چلے. اس مارکہ میں حیدر کرار جو نہیں تھے. جب مارکہ میں حیدر کرار نہیں ہوگا تو وہ مارکہ برپا نہیں ہوگا. لہذا حکیم الامت فرماتے ہیں کہ موجودات میں اگر دوبارہ ضیاء برپا کرنی ہے اور یہ ذرات ناسوت کی آلودگی دور کرنی ہے، ناسوت میں ظلم ہے، جور ہے، تعدی ہے، فساد ہے، اناد ہے، حرص ہے، فساد ہے، یہ تمام علائشیں جو شرف انسانی کے خلاف ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر دوبارہ ریفائن کرنا ہے اور ناسوت میں جلوہ حقانی برپا کرنا ہے تو پھر سیرت حیدر کرار ہمارے لیے مینار نور ہے. گردش ایام رو برہم زند، چرخ نیلی فام رو برہم زند. یہ جو گردش ایام ہے یہ اس عمل سے برہم ہوگی لیکن تہوبالا ہوگی، شکست خوردہ ہوگی. زلف برہم نظامیں، چشم لرزاں دو عالم، چرخ نیلی فام را برہم زند. چرخ نیلی فام یہ جو پورا ناسوت کا نظام ہے اس میں برہمی پیدا ہوگی. برہمی سے مراد مخالفت بھی شدید ہوگی اور غلبہ بھی آپ کا ہوگا اور یہ سب کچھ تہوبالا ہو جائے گا، حق غالب ہوگا. میرے آقا کا فرمان ہے، آپ ایک ایک شعر کو دیکھیں، ہر ایک شعر حدیث سے اور وہ تمام احادیث مبارکہ جس پر علماء اہل سنت اور علماء اہل تشیع متفق ہیں.
ڈاکٹر جہانگیری ایک ایرانی عالم ہیں، انہوں نے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس اللہ السر العزیز پر فارسی زبان میں خوبصورت کام کیا ہے۔ ڈاکٹر جہانگیری لکھتے ہیں کہ حکیم الامہ حضرت اقبال کی فکر اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان سنگم ہے۔ اقبال بلند کی فکر تمام مسلمانوں کے لیے محور ہے، مرکز ہے، سنگم ہے، یہاں مسلمان جمع ہو سکتے ہیں۔ تو اس شعر کو دیکھ کے میرے آقا فرماتے ہیں الحق مع علی وعلی مع حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ۔ یہ ایک ہی حقیقت کے دو نام ہوں گے۔ میرے آقا نے دعا بھی فرمائی، اللہ جس وادی میں علی ہو اس میں حق کو رکھنا، اور جس وادی میں حق ہو اس میں علی کو رکھنا۔ می کند از قوت خود آشکار، روزگار نو کی باشد سازگار۔ می کند از قوت خود آشکار، جب ایسی قوت پیدا ہوگی، جب حیدری پرتوات کے نتیجے میں، برکات کے نتیجے میں تیری خودی درخشاں ذوفشاں اور آشکار ہوگی، روزگار نو کے باشد سازگار، پھر جو احیاء کی تحریک ہے وہ سازگار اور فتیاب ہوگی۔ در جہاں نہ تھاوں اگر مردوں عزیز، ہم چو مردوں جان سپردن زندگی است۔ اگر اس زندگی میں بندہ مردانہ وار نہ جی سکے، مردانہ وار حریت کے ساتھ، ہم چو مردوں جان سپردن زندگی است، تو پھر کیا ہے کہ اپنی جان آفرین کے سپرد کر دے۔ غازی اور شہید کا فلسفہ قرآن عظیم میں آتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ بعض اس عنفوان رضا کو پا چکے ہیں اور بعض اس کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ مجال ہے جو ان کے ارادوں میں کوئی تزلزل آیا ہو اور ان کے پائے سب بات میں کوئی لغزش آئی ہو۔ بس قرآن اور حدیث کی روشنی میں حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالی کا تن کلام جاری ہے۔ آزمائیت صاحب قلب سلیم، زور خود راز مہمات عظیم۔ اے امت اسلام، اے ملت اسلامیہ، آزمائیت صاحب قلب سلیم، ذرا اپنے قلب سلیم کو آزما لو۔ یہ قلب سلیم کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے انابت، قلب منیب۔ قلب منیب کے تقاضے جب پورے ہو جائیں، پھر گفتگو لمبی ہو جائے گی اگر میں جزیات پر گفتگو کروں گا تو۔ اس کے بعد قلب شہید ہے، پھر جب قلب شہید کے تقاضے پورے ہو جائیں پھر اگلی پروموشن قلب سلیم ہے۔ قلب سلیم بارگاہ ناز میں نشست فرما ہے۔ رب جلیل فرماتے ہیں الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دربار میں وہ آئے گا جس کے پاس قلب سلیم ہے۔ اور قلب سلیم اہل بیت اطہار کی مودت اور ان کے محبت و الفت اور اسماء حیدر کرار کے تحریکات کے نتیجے میں نصیب ہوتا ہے۔ کیوں صوفیاء کرام کو قلب سلیم نصیب ہوتا ہے؟ کہ ان کے امام الاولیاء، ان کے مقتدا و پیشوا صرف لفظی طور پر نہیں، عملی طور پر حیدر کرار مولا المومنین علی بن ابی طالب ہے۔ لہذا حکیم الامہ فرماتے کہ پہلے قلب سلیم حاصل کرو۔ قلب سلیم کے اندر شیطان دراندازی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شیطان کا تسلط دم توڑ جاتا ہے۔ اب وہاں وسوسہ کارگر نہیں ہو سکتا، خطوہ کارگر نہیں ہو سکتا، شحہ کارگر نہیں ہو سکتا، جبلت کو شیطان نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قلب سلیم محفوظ ہے، وہاں حسد نہیں ہے، وہاں طمع نہیں ہے، وہاں خوف نہیں ہے، وہاں لالچ نہیں ہے۔
حکیم ایک جگہ فرماتے ہیں ہر کے رمز مصطفیٰ فہمی دوست، ہر وہ شخص جو رمز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شناسا ہے، شرک را در خوف مضمر دیداست، وہ شرک کو خوف میں پنہاں پاتا ہے۔ قلب سلیم وہ مقام ہے جہاں خوف نہیں ہے، جہاں من دون اللہ اثر انداز نہیں ہو سکتا، جہاں غیر اللہ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ جب مودت اہل بیت اطہار کے تمسک کے نتیجے میں قلب سلیم یافتہ ہو جائے گی یہ ملت، تو پھر کیا ہوگا؟ زور خود رو از مہمات عظیم، پھر جتنی بھی عظیم مہمات ہوگی اس ملت کا زور چلے گا اور ان کے سامنے آنے والے خس و خاشاک کی طرف بہہ جائیں گے۔ عشق با دشوار، عشق با دشوار ورزیدن خوش است، جو خلیل از شعله گلچیدن خوش است۔ عشق کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کے سامنے دشواریاں آتی ہیں تو یہ خوش ہوتا ہے۔ عشق دشواریوں کو، مصائب کو، آلام کو، ابتلا کو دیکھ کر متبسم ہوتا ہے۔ عشق ناقابل شکست ہے۔ عشق چیلنج کو قبول کرتا ہے، پھر اس پر غلبہ پا لیتا ہے۔ چو خلیل از شعلہ گلچیدن خوش است، عشق خلیل ہے، وہ آگ میں متبسم ہو کر جاتا ہے اور آگ کو گلزار میں بدل دیتا ہے۔ یہ عشق کی تاثیر ہے کہ عشق کے سامنے کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی۔ عشق کے سامنے ناسوت مسخر ہو جاتا ہے، ناپید ہو جاتا ہے۔ سیدنا خلیل الرحمن صاحب عشق کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جن لوگوں نے آگ سلگائی تھی وہ بھی اس آگ کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے، نمرود لوگ۔ اس پورے ماحول میں ایک شخص متبسم تھا، وہ عشق تھا، یعنی سیدنا خلیل الرحمن تھے، امام الناس تھے۔ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، نہایت مستند روایات میں آتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام کی طاقت ان کو معلوم تھی نا، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، قوت والا ہے، عرش ہے، صاحب عرش عظیم نے اس کو قوت دی ہے، رسول اللہ کا وزیر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مطاع، تمام فرشتوں کا مطاع ہے، فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ 6000 پروں کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ ایک پر سے زمین و آسمان کو ڈھانک سکتے ہیں، اگر اللہ حکم دے تو ایک پر کی کسی حصے سے تمام سرکشوں کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایسی طاقتوں والا فرشتہ صاحب عشق کے پاس آیا، بلکہ سراپا عشق کے پاس آیا، فرمایا خلیل اللہ علیہ السلام، آپ پر سلام ہو، حل لک الحاجہ، کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ سیدنا خلیل نے فرمایا نعم ولا بکا، ہاں میری حاجت ہے لیکن آپ سے متعلقہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ رب کی حضور سوال فرماؤ، تو آپ نے فرمایا میرا رب میری حالت کو دیکھ رہا ہے، یہ رضا بالقضاء کا مقام ہے۔ جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی عشق کی قوت، آپ کے عشق کی حرارت کے آگے، آپ کے عشق کی تمازت کے آگے آگ نے دم توڑ دیا۔ وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اس کیفیت سے حضرت اقبال نقطہ اٹھاتے ہیں ملت کے لیے کہ اہل بیت اطہار کے تمسک و مودت و اتباع کے نتیجے میں، امامت کے اتباع کے نتیجے میں تمہارا عشق عنفوان شباب پر پہنچے گا اور پھر تمام چیلنجز کو قبول کر کے ان پر غالب آ جائے گا۔ آگ میں بھی ڈالا جائے گا تو آگ کو گلزار بنا دے گا۔ ممکنات قوت مردان کور گردد از مشکل پسندی آشکار، مردان کار کی قوت کے سامنے ممکنات
متمکن ہوتے چلے جاتے ہیں، ہر چیز ممکن ہوتی چلی جاتی، اعتبار و امکان و مجاز تسخیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ گردد از مشکل پسندی آشکار، اگر بندہ مشکل پسند ہو، مستقل مزاج ہو، صاحب استقامت و عزیمت ہو، اس کی صلاحیتیں آشکار ہو رہی ہوں، ربط باہم موجود ہو امت کے اندر، اور خواہشات سے اوپر اٹھ کر روحانیات کے تمکینات پر افراد ملت ربط باہم کے ساتھ آشکار ہوں، کار فرما ہوں، تو کامیابی ان کا مقدر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ایسے لوگوں کے ساتھ رب کی طرف سے فلاح کا وعدہ ہے۔ آج اتنا کافی ہے، اب ایک نشست اور رہ گئی ہے اس نظم پر۔ جزاکم اللہ۔ فضائے دہر میں سارا علی